السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قدم قدم پر آپ کو دین و دنیا کی عظمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کے معزز ناظرین، آج ہم ابلیس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابلیس کون تھا؟ اس کا کام کیا تھا؟ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا، اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد اور دشمنی تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دے دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورغلانے اور بہکانے کا ارادہ اور عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دور ہو جا، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم پوری پوری تمہاری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدے دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کار ساز ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطری حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن حوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندر کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کو، النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند رتبے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا، دھتکارا ہوا ہے، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا،
اے میرے رب ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں یعنی چنے ہوئے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کرا دیا ہے اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں سے بہتوں کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت اور ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ امام احمد نے سیرت ابن ابی الفاقہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے اور انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر وقت شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے رہنا چاہیے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہیں یہ شیطان کا بہکاوا تو نہیں، شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آئیے شیطان کی مخالفت کریں اور اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔